الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، غمگین ہوئے ان کی آنے کی وجہ سے اور تنگ ہو گیا ان کا دل، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ آج کا دن بہت سخت ہے، مشکل دن ہے، سخت دن ہے۔ اور اس کی قوم آئی اس کے پاس دوڑتی ہوئی، پہلے سے ہی وہ یہ برائی کا کام کرتے تھے۔ اس نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے بار معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو؟ کوئی اچھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ البتہ تحقیق تو اچھی طرح جانتا ہے ہمیں اس معاملے میں، آپ کی بیٹیوں کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، کاش میرے پاس کوئی مضبوط قوت ہوتی یا کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتی، میں ٹھکانہ پکڑ لیتا، میرے لیے کوئی ٹھکانہ ہوتا جو میں پناہ لے لیتا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ جلدی اپنے اہل و عیال کو رات کے کسی حصے میں لے جائیں، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر دیکھے نہ سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اس کو وہی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا صبح کا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب آ گیا ہمارا حکم، ہم نے بنا دیا ان کے اوپر والے حصے کو نیچے، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اور بارش برسا دی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی جو تہ بتر تہ تھے، نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے، اور یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب و خاص و عام، ایک مرتبہ پھر آپ درود شریف پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، جو حضرات کل کے درس میں شامل حال تھے، انہیں تو پتہ ہے، جو نئے ہوں شاید انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ کل کے درس میں یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی
کہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت سے نوازا، تو ان کی بیوی سیدہ سارہ نے کہا کہ 99 سال میری عمر اور میرے شوہر کی 120 سال عمر ہے، کیا اس حالت میں بھی بچہ ہو سکتا ہے؟ کیا تعجب ہے مجھے۔ تو وہ پھر جو فرشتوں نے جواب دیا اس کو بھی قرآن نے نقل کیا، وہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو پھر یہ فرشتوں نے یہ کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم باقاعدہ آپ کے پاس نہیں ہیں، ہم تو آگے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ یہ بھی اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ہے، ان کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کے بھتیجے کے پاس جا رہے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں، ان کو بشارت دیتے جائیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہم تو وہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے فرستادہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ جتنے بھی فرشتے تھے، بعض نے 3 فرشتوں کا کہا ہے، بعض نے 5 کا کہا ہے، بعض نے زیادہ کہا ہے، تو بہرحال جتنے بھی تھے جمع کی تعداد میں تھے وہ فرشتے۔ تو جب وہاں پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نا، تو آپ کو کل کے درس میں بتا دیا گیا تھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم اور ایسے ملعون مخبوط الحواس اور منحوس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ غیر فطری عمل کرنے والے تھے، اپنی شہوت کا جو بہاؤ ہے وہ غیر فطری طریقے سے کرتے تھے، یعنی شہوت رسانی غیر ازالہ جو ہے وہ غیر فطری عمل سے کرتے تھے، مرد ہو کر مردوں کے ساتھ، لڑکا ہو کر لڑکوں کے ساتھ، عورتوں کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ ایسی منحوس قوم تھی، اور روئے زمین پر پہلے یہ گناہ تھا ہی نہیں، اس منحوس قوم نے اس گناہ کو ایجاد کیا، اور یہ اسی منحوس قوم سے یہ گناہ شروع ہوا، جس کو غیر فطری عمل کہا جاتا ہے، اور شریعت میں اس کی بہت کڑوی سزا ہے، بہت سخت سزا ہے۔ میں نے بتایا تھا کل، حدیث سنائی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمَنْ قَبَّلَ غُلَامًا بِشَهْوَةٍ فَقَدْ زَنَا بِأُمِّهِ 40 مرہ، کہ جس نے لڑکے کے ساتھ صرف شہوت کے، بری نیت کے ساتھ، گندی سوچ کے ساتھ اس نے صرف اس کا بوسہ لیا، اس کو بوسہ دیا، تو فرمایا فقد زنا بأمہ، اپنی ماں کے ساتھ 40 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ یہ شدید ترین گناہ ہے، غلیظ ترین گناہ ہے، اور اسی قوم لوط نے سب سے پہلے جاری کیا۔ شریعت کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جب تمہیں دونوں مل جائیں تو دونوں کو مار دو، اور یہ بھی شریعت کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں ایسا کام کرنے والے مل جائیں تو ان کو پکڑو اور ایک پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اور پھر وہاں سے نیچے ان کو پھینک دو۔ اور یہ بھی شریعت کا فیصلہ ہے کہ یا ان کو دیوار کے نیچے بٹھا کے اوپر دیوار گرا دو، بعض نے کہا ان کو قید کر دو، مختلف سزائیں ہیں۔ تو بہرحال یعنی بہت غلیظ ترین اور غلاظت بھرا گناہ ہے، اور ایسا گند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، گندگی کی، غلاظت کی۔ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام اور شریعت محمدیہ کو بہت بڑی نفرت ہے، اور ہر اہل علم، نیک آدمی جو بھی ہوگا اور فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا اور اچھے اخلاق کا مالک ہوگا نا، اس کو بہت نفرت ہوگی ایسی چیزوں سے۔ تو اس لیے اس قوم کے اندر بھی یہی برائی پائی جاتی تھی، یہ گند پایا جاتا تھا اس قوم کے اندر، اور انہوں نے پہلے سے شروع کیا۔ جو جب فرشتے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو قرآن کہتا ہے سیئ بہم، اللہ سیئ بہم، حضرت لوط علیہ السلام بہت غم زدہ ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا، کیونکہ وہ جو فرشتے آئے تھے نا، فرشتے آئے تھے تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل بن کر آئے تھے، اور بالکل نور بھرا چہرہ، خوبصورت حسین بن کر جب آئے تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ان کو قوم کی عادت خبیثہ کا پتہ تھا، اور یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں،
کیوں؟ رب نے بتایا نہیں تھا نا۔ جب رب بتاتا ہے تو نبیوں کو پتہ چلتا ہے، رب نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا، تو اس لیے پریشان ہو گئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے کہ میں نے بچڑا تلا ہے، بھنا ہے، بہترین گوشت بنایا ہے، دسترخوان لگایا ہے، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو بعد میں فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے ہم پاک لوگ ہیں، آپ گھبرا کیوں رہے؟ ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًا، حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، آج میرے لیے سخت ترین دن ہے، آج میرے لیے مشکل ترین دن ہے۔ اور یہ ابھی باتیں سوچ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی انتہائی گھٹیا ذلیل ترین خاتون تھی، اپنے شوہر نبی ہے، حالانکہ جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کی بیوی ہے، ان پر بھی ایمان نہیں لے آئی تھی، کافرہ تھی اور بہت ظلم کرتی تھی، بہت ستاتی تھی۔ اس نے جا کر قوم کے لوگوں کو بتایا، وہ قوم کے لوگ ہمارے گھر آج بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، بڑے حسین بچے آئے ہوئے ہیں، جلدی کرو آ جاؤ۔ تو پھر قوم جو ہے نا دوڑتی ہوئی، قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم دوڑتی ہوئی بھاگتی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا۔ قرآن کہتا ہے جب لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا تو وہ قوم دیواروں کو پھلانگ کے اندر آ گئی۔ یہ بیوی کی منحوست تھی، یہ گھر سے ہی بربادی ہوتی ہے نا، گھر سے ہی نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا، رات یہ مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر کتنا بے بسی کے عالم میں تھا، کیسے دروازہ بند کیا ہوگا، کتنا پریشان ہو رہے تھے۔ تو وہ دیواریں پھلانگ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا جی؟ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ یہ ہے بے بسی کا عالم، یہ ہوتے ہیں شرم حیا والے، یہ ہے حیا، یہ ہے شرم۔ مہمانوں کو بچانے کی خاطر یہ جملے کہے حضرت لوط علیہ السلام نے، یا قوم ہؤلاء بناتی، بناتی کا معنی ہوتا ہے جمع کر، میری بیٹیاں۔ ایک تو یہ مطلب ہے، بل یہی مطلب بنتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا میری قوم کی جتنی بیٹیاں، ورنہ ان کی تو صرف 2 بیٹیاں تھیں نا، اور وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، ماں نہیں ایمان لے آئی، بیٹیاں ایمان لے آئی تھیں حضرت لوط علیہ السلام پر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ قوم کی خواتین جو میری بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ساری قوم کی جتنی لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لہٰذا انہوں نے ظاہر ہے بیٹیاں ہی ان کو سمجھتے تھے، اور تھی بھی بیٹیاں، اس لیے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو، اپنی خواہش پوری کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے فرمایا ولا تخزونی فی ضیفی، اے میری قوم کے لوگوں مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ ضیف کہتے ہیں مہمانوں کو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اور پھر کہا الیس منکم رجل الرشید، ہے تم میں سے کوئی ایک بھی اچھا نہیں ہے؟ یہ ہے بے بسی، تم میں سے کوئی ایک بھی اچھا نہیں ہے؟ کسی ایک کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ تمہیں روکے اور کوئی سمجھائے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی اچھا نہیں ہے، کسی کو بھی شرم اور حیا نہیں آتی تم میں سے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سمجھ، ضمیر مر جاتا ہے ایسے لوگوں کا، مردہ ضمیر ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، جواب دیا وہ سمجھ۔ قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام تجھے پتہ ہے ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری چاہت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو اچھی طرح جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں، تو نکاح کے چکر میں ہے، نکاح کی بات کر رہا ہے، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے، ہماری تو سوچ اور دماغ میں جو ہے اور جو ہماری عادت ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا مزاج ہے، وہ تجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بے بسی کے عالم میں ایک جملہ کہا لو ان لی بکم قوہ،
ہے کاش میرے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوتی تو میں ان مہمانوں کو محفوظ کرتا اور میرے سامنے یہ ذلت و رسوائی کا دن نہ آتا، ہے میں کہیں چھپ جاتا۔ بہت پریشان ہوئے نا جب حضرت لوط علیہ السلام، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، تھوڑے سے آگے بڑھے تو حضرت لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک، کہا اے لوط علیہ السلام ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے فرشتے ہیں، صرف حسین لڑکے نہیں ہیں، یہ ہم اس لیے ایسے بن کر آئے ہیں تاکہ یہ اکٹھے ہو جائیں نا، ایسے بن کر آئے ہیں ہم تاکہ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ لن یصلوا الیک، یہ ادھر آ بھی نہیں سکتے، ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ان کی جرت بھی نہیں ہے، ہم لڑکے نہیں ہیں، آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتادہ فرشتے ہیں، اور آپ ایک کام کریں، یہ کریں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے گھر والے، ان کو لیں اور یہاں سے ابھی جلدی چلے جائیں، ابھی جلدی چلے جائیں یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا، اور جو ان کی آل اولاد میں ایمان لے آئے تھے وہ اور خود حضرت لوط علیہ السلام نکلنے لگے، جانے لگے، تو ان کی بیوی بھی ساتھ جا رہی ہے، ان کی بیوی بھی ساتھ جا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے تو نہیں جا سکتی، تو ادھر ہی رکے گی، کہاں جا رہی ہے؟ تو بہرحال ابھی یہ بات ہو رہی تھی، وہ آگے بڑھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے صرف ایسے اشارہ کیا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا اشارہ کیا تو وہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سارے اندھے ہو گئے، جتنے آئے ہوئے تھے سارے اندھے ہو گئے۔ اب اندھے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے، بینائی چلی گئی، نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن ضمیر ایسا مردہ اور اتنی گندی عادت کہ پھر بھی وہ ٹٹول رہے تھے، ہاتھ مار رہے تھے وہ لڑکوں کو جو فرشتے بنے ہوئے، فرشتے تھے جو لڑکے بنے ہوئے تھے، اندھیرے میں بینائی نہیں ہے پھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں، پھر بھی منوس رکے نہیں ہیں۔ پھر ایسا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ان کو لے کر چلے جائیں، پیچھے کوئی مڑ کر دیکھے ہی نہ، آپ نے توجہ ہی نہیں کرنی۔ اب وہ تو چلے گئے جو جلیل القدر پیغمبر، ان کی آل اولاد جو ایمان لے آئی تھی، ان کی بیٹیاں وہ بھی چلی گئی، تو جا رہے تھے تو فرمایا فلما جاء امرنا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، سب سے پہلا کام یہ ہوا، 6 لاکھ کی آبادی تھی ان قوم کے، اس قوم لوط کے لوگوں، 6 لاکھ آبادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پروں پہ اٹھایا، 6 لاکھ آبادی ہے، بستی سمیت، گھروں سمیت، ان کو ایسے اوپر اٹھایا، اوپر لے گئے آسمانوں پر، اور وہیں سے پھر نیچے پٹک کے مارا حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی، پتھر موٹے موٹے تہ برتہ جمے ہوئے پتھر کنکر اوپر سے بارش کر دی۔ جو ان کی بیوی تھی وہ آئلہ اس کا نام تھا، وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، تو وہیں سے اس کو پیچھے سے پتھر لگا، تو وہیں اس تباہ اور برباد ہو گئی، وہ غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ایسا برباد کر دیا، اوپر نیچے پٹک کے مارا، پتھروں کی بارش کر دی، ان کو تباہ اور برباد کر دیا، ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اس بستی والوں کا کیا ہوا تو اس اگلی آیات کے اندر پھر اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، ہر برائی، ہر گناہ کا انجام برا ہے، اور اس کا انجام انتہائی رسوا کن، ذلیل کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے اور ہر نیکی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مالک اللہ ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، ہر بے شرمی بے حیائی سے محفوظ فرما۔ اللہ یا اللہ تو سونا ہے میرا اللہ، ہمیں سونی عادات نصیب فرما، سونا مزاج نصیب فرما۔ یا اللہ سونے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے دوست ہیں ان سے دوستی نصیب فرما، شرم حیا نصیب فرما، ادب احترام نصیب فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ اللہ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، عزت آبرو جان مال آل کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے والدین ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے بیچارے، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا، ان کے درجات بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔